اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی آیت نمبر 42 اور 43 کے بارے میں۔ اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عنقریب بیوقوف کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 143 میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بنایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتوں وسط، امت وسط۔ وسط کا سے مراد کیا ہے؟ درمیانی۔ اس درمیانی سے کیا مراد ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پہلے سارے انبیاء آتے تھے، ٹھیک ہے، ہر دور میں انسانوں کے لیے کیا آتے تھے؟ نبی آتے تھے، نبی آ کر بتاتے تھے۔ پھر اب اینڈ پہ کون آئے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انسان تو نہیں نا رک گئے، انسان تو آ رہے ہیں، تو اگلے انسانوں میں کون بتائے گا؟ یہاں پہ وسط کے ساتھ لکھ لیں لنک۔ اللہ تعالیٰ نے جو امت وسط بنایا نا، وہ بنایا لنک بنا دیا۔ جیسے اب ہمیں کیا بنایا؟ امت وسط۔ تو مطلب یہ ہے کہ درمیانی امت سے مراد یہ ہے کہ اب آنے والی دنیا میں جتنے لوگ آتے جائیں گے ان سب کی اصلاح کا کام اب اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دیا ہے؟ اللہ کے نبی کی امت وسط کا کام امت کو دے دیا ہے کہ ابھی تمہیں کیا بنا دیا؟ درمیانی امت۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام اب نبی نہیں کریں گے، اب وہ کام کون کرے گا؟ وہ تم کرو گے، نبی نہیں کریں گے۔ اب نبی آ گئے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب قیامت تک اللہ کے بندوں کو تو اللہ سے جوڑنے کا ایک وسیلہ چاہیے نا، ایک وسط چاہیے۔ وہ جو وسط ہے نا، وہ تم نے بننا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم بڑے خوش ہیں اس بات پہ۔ آگے انشاءاللہ آپ سورۃ الحج بھی پڑھیں گے تو وہ آیات، اور یہ جو آیات ہے نا ادھر بھی ابھی آئیں گی کہ آج میں نے تمہارے لیے اگلی آپ آگے جا پڑھیں گے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا، آیات ہیں۔ تو وہ یہود و نصارہ کہتے تھے اگر یہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن عید خوشی کا دن مناتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جو خوشی دیتے ہیں نا، لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوتی ہے، اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں عنقریب تم پہ ایک بھاری بوجھ اتاروں گا۔ تو یہ بوجھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگے جا کے بتائیں گے کہ یہ بھاری ہے یہ کلام، اور یہ ذمہ داری بھاری ذمہ داری ہے جو کس نے نبھانی ہے؟ جو یہ قرآن سمجھے گا اس کے اوپر، اور جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، تو اس کی جو زندگی بھی ویسی ہوگی جیسے اللہ کے نبی کی تھی۔ اگر وہ معلم تھے، وہ سکھانے والے تھے، وہ لوگوں کے ہمدرد تھے، ہمیں پتہ نا وہ کیا کیسے تھے، پھر ہمیں بھی ویسے ہی بننا پڑے گا۔ ہاں بالکل۔ تو اور وسط سے مراد ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ معتدل۔ معتدل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیلنسڈ، کسی بھی چیز میں آپ نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے، درمیان میں رہنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھے کوئی کسی بھی چیز کی کمی یا کسی بھی چیز کی زیادتی نہ ہو۔ ہم کچھ معاملات میں کمی کر جاتے ہیں، کچھ معاملات میں ہم بہت زیادتی ایکسٹریم پہ آتے ہیں تو ایکسٹریم پہ ہی چلے جاتے ہیں، یا اگر کم کرتے ہیں تو پھر بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا، درمیان میں ہر چیز کو لے کر چلنا، ہر معاملے کو لے کر چلنا، ہر رشتے کو لے کر چلنا، کس طرح؟ بیلنس میں۔ یہ محبتیں، یہ رشتے، یہ اللہ نے ہر چیز جو ہماری رکھی ہیں ذمہ داریاں، یہ کرنی ہے، یہ ذمہ داریاں یہ نبھانی ہے، لیکن درمیان نہ رہ کے۔ یہ نہیں کہ اب کئی خواتین دیکھیں گھر کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس میں اتنا بھی نہیں ایکسٹریم ہو جانا کہ آپ کو باقی خدا، نماز، دین، ہر چیز بھول جائے، آپ اسی میں ایکسٹریم پہ چلے جاؤ، یا بچوں کے پیچھے آپ اتنے پھر ایک ہی چیز پہ ہو جاؤ اور باقی سب آپ چھوڑ دو، یا ایک ہی انسان سے آپ جیسے شوہروں سے کچھ محبت کرتی ہیں تو وہ اس میں اتنی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، بس یہ نہیں کرنا، ایکسٹریم پہ نہیں جانا کسی بھی، نہ بالکل کمی میں، یا بالکل ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر گھر کی پروانی ہے تو بالکل ہی نہیں ہے، پھر درمیانہ بیلنس رہنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کائنات ساری جو ہے نا، کائنات ساری ہمیں یہ سبق دیتی ہے اپنے حساب میں بیلنسڈ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ معتدل اور بیلنس چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، جس نے دیکھا ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے۔
جیسے اور لیکن گواہی میں بھی ہم ہر اس کی گواہی ایکسیپٹیڈ ہوتی ہے نا، جس میں اب جب جیسے کوئی جھوٹا ہے، مکار ہے، آپ اس کی گواہی ایکسیپٹ کرو گے؟ نہیں، اس بندے کے اندر بھی تو کوالٹیز ہونی چاہیے نا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ کون سے لوگوں پر؟ کہ جن لوگوں کو تم جب اللہ کا دین کام کرو گے، تم سکھاؤ گے، تم بتاؤ گے کہ میں نے اپنے حق کا کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور گواہی ایک ہوتی ہے بول کے اور ایک ہوتی ہے عمل سے۔ قول اور عمل دونوں سے گواہی ہوتی ہے۔ کس طرح ہوتی ہے گواہی؟ قول سے اور عمل سے، مطلب تمہارا قول بولنا اور تمہارا عمل دیکھنے میں، عمل کرنے میں نظر آنا چاہیے کہ تم کس کے پیروکار ہو۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کئی لوگ منہ سے نہیں بولتے ہیں لیکن ان کا عمل بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل کچھ لوگ آپ کے پاس سے ایسے عمل کر کے گزر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، اچھا اس طرح یہ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم پڑھتے تھے وہاں پہ مطلب ایسا صرف ایک ٹیبل سا وہ لگا دیتے تھے، تو نا بیٹھنے کی سٹنگ کا نہیں تھا وہاں پہ نا، اس طرح نیچے بیٹھتے تھے، سٹنگ نہیں تھی۔ تو وہاں پہ ہماری ایک ساتھی تھی، وہ آئیں اور انہوں نے آ کے اس طرح پانی لیا، اسی وقت وہ نیچے بیٹھی، سب کھڑے ہو کے پی لیتے تھے، پی سکتے ہیں کھڑے ہو کے، لیکن وہ سنت کا آپ کا کس لیول تک آپ کو محبت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب وہ اسپیشل اور نیچے بیٹھی اسی طرح پاؤں کے اس پہ بیٹھی اور پانی پی اور اٹھ کے چلی گئی۔ ان کو دیکھ کے ان کے جانے کے بعد وہ خود تو وہ چلی گئی پی کے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی آتے گئے نا ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ ہم نے اس طرح بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ لوگ ایک یہ ہے کہ ایک بار اس نے منہ سے تو نہیں بولا نا، کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ منہ سے نہیں بولتے، کچھ آپ عمل کر رہے ہو لیکن اگلا آپ سے انسپائر ہو کے آپ کو دیکھ کے کرنے لگ جاتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے۔ اور وہ دیکھیں وہ تو سب سے بیسٹ صدقہ جاری ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے کوئی ایسی نیکیاں کمائی ہیں، نہ اس میں بندے کی ریاکاری آتی ہے، نہ اس میں کوئی وہ، آپ خالص سنتوں پہ جتنے بھی عمل ہیں، اب بچے ہیں چھوٹے آپ کے گھر کے، وہ آپ جو عمل کریں گے نا وہ دیکھ کے وہ کریں گے۔ جوتا اگر سیدھا پہننا، واش روم میں جانا، اب آپ دیکھیں کیا تھا ایسا صحابہ میں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی اور اتنا ان کا عمل تھا۔ یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پہلے تو ہم یہ گواہ والی بات پوری کر لیتے ہیں کہ گواہ سے کیا مراد ہو گیا کہ لوگ جو بھی دیکھیں ہمارا ایک قول اور عمل جو ہے نا وہ گواہی بن جائے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ قرآن کے ساتھ دوسروں کو سکھا کے ہم نے یہ جو سکھا رہے ہیں اب تو گواہ ہے نا کہ میں نے کوشش کی تھی بتانے کی، ایک یہ گواہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کیا گواہی ہوگی؟ جو آپ نے عمل یا آپ نے ایک تو بول کے کیا، ایک آپ جو عمل کر رہے ہو وہ بھی آپ کی گواہی بنے گا۔ اگر آپ برا کام کر رہے ہو وہ بھی آپ کی گواہی بنے گا۔ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی غلط کام کر کے جاتا ہے، یہاں کوئی بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کا آغاز یا کچھ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے جتنے لوگ غلط کرتے جائیں گے اس کو بھی اس کا وہ ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس کا وہ گناہ ملتا جائے گا، ثواب بھی ملے گا، نیکی کرنے والے کو، غلط کام کرنے والے کو، گناہ جاریہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اب آپ نے خود چوز کرنا ہے، کوئی بھی ایک ایسا غلط کام آپ نے کوئی بھی چیز شروع کر دی جو آپ کے دین کا حصہ نہیں ہے، یا آپ نے اپنی زندگی میں اب کئی معاملات میں ہم کر جاتے ہیں نا ہیرا پھیریاں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن آپ کے آس پاس جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے جیسے فالو کریں گے، وہ جیسے لے کے چلیں گے، وہ پھر آپ کے لیے یا صدقہ جاری ہے یا پھر گناہ جاری ہے۔ اور گواہی کس پہ ہوگی؟ گواہی اس بات پہ ہوگی کہ اگر تو جیسے پیرنٹس ہیں وہ خود غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو قیامت والے دن جب بچوں کو سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا اپنے ماں باپ کی سائڈ لیں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ ان سے سیکھا؟ اور وہاں پہ قیامت والے دن صرف لڑائی جھگڑے ہی ہونے ہیں۔ وہی آتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا ایسے مارنے کو، میں نے یہ تمہاری وجہ سے کیا، وہ اس پہ الزام، وہ اس پہ الزام، کوئی اپنے پیروں پہ الزام ڈال رہا ہوگا، کوئی اپنی مورتیاں یہ جن کو پوجتے ہیں، آگے جا کے آخری پاروں میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ ڈرانے والا نقشہ کھینچا ہوا کہ ایون اپنے گھر والے ماں باپ بہن سب آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر، سب وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے، میں نے تو تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اولاد کہے گی کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیوں یہ سب کیا۔ میں ایک سن رہی تھی تو اس میں کہتے ایک چور تھا بہت بڑا، ڈکیت تھا اور چور تھا نا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو اسے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ انہوں نے کہا میں نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا ہے۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس گیا اس نے اپنی ماں کا کان کاٹ لیا، اس نے کہا ماں جب میں پہلی دفعہ کر کے آیا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں منع کیا،
کیوں تو نے مجھے. اور جتنے لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں یہ جن چیزوں پہ، یہ ماں باپ کی وہ جس کو کہتے ہیں نا شہ پہ کرتے ہیں. ماں باپ کو چیک اینڈ بیلنس میں بچہ کہاں جا رہا ہے. ایکسٹریم میں دیکھیں جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، بچپن میں تو پھر تھوڑا روک ٹوک، جب بڑے ہو جاتے ہیں نا ہم کہنا بھی، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کو غلط کام سے روکا تو کہیں یہ میرے سے بدتمیزی نہ کرے. نہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دیا، آپ نے اس بچے کو روکنا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. آپ نے اس کو اگر آپ کے پاس وہ لا رہا ہے، وہ حرام کی کمائی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، غلط کما کے لا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی یا کوئی غلط اس کی بیٹھک میں بیٹھ رہا ہے، یہ اس کی کوئی غلط گیدرنگ ہے، یا یہ نشہ پہ کوئی چیزیں یوز کر رہا ہے، آپ کا کام ہے سمجھانا. لیکن اگر آپ نہیں سمجھاتے بلکہ اپریشیٹ کرتے ہو، آپ کا بچہ آ رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ نہ بگڑ جائے، یہ فائنینشلی سیٹ ہے، میرا اس کے ساتھ نہ بگڑی تو موڈ نہ اس کا خراب ہو جائے، اس چیز پہ کریں گے تو بھی آپ اس کے گواہ ہیں. یہ اس پہ بھی گواہ. اتنی چھوٹے معاملات پہ بھی ہمیں یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بالکل چیزوں پہ بالکل صحیح کہا کہ یہ ایسے بچے لے آتے ہیں، اور اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے بچے لے آتے ہیں، لیکن انہیں گائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو چیز آپ لے آؤ گے تو یہ اس طرح یہ کرنا یہاں پہ غلط ہے. اور اتنی بانڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے کم چھوٹی ایج میں اگر بانڈنگ ہوگی نا، وہ آپ کو آ کے اپنی غلط باتیں بتائیں گے اور آپ ان کو ڈانٹو گے نہیں، کچھ نہیں کہو گے، پھر وہ بڑے ہو کے آپ کو اپنی ہر بات آپ سے کلیئرلی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر بڑے ہونے کے بعد بھی یہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا، اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس کا مطلب ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے. اس کا مطلب ہمارے لیے کچھ یہ گڈ سائن ہے کہ ہمارے یہ جو سانس چل رہی ہے ہمارے اندر ابھی ہے خیر، کہ اللہ نے ہمیں سننے کا موقع دیا، ہمیں سمجھنے کا دیا کہ ہم اپنے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ گواہی سے کیا مراد ہے. قرآن بھی گواہی یا خلاف گواہی، یہ 100% ہوگا. یہ قرآن اللہ نے بھیج دیا، یہ گواہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مبارک، اس سے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات بولی ہے، اللہ کے نبی کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، اتنا اس پہ پیار آتا ہے. یہ جو ہے یہ گواہی، یہاں تو یہ میرے حق میں گواہی دے گا، یہاں یہ میرے خلاف گواہی دے گا. اس نے دے نہیں دے، اس نے عمل کیا یا نہیں، اس نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. ایک گروپ تو وہ ہے جس نے پھینک ہی دیا، ایک وہ جو عمل میں ہی نہیں لایا، ایک وہ ہے جن کے حلق سے ہی نہیں اترا. زبان اتنی اچھی، بولنا اتنا اچھا، عمل کچھ بھی نہیں. پڑھ رہے اتنا اچھا رہے ہیں کاریوں کی طرح، اتنی اچھی عمل کچھ بھی نہیں، اندر دل تک جا ہی نہیں رہا، ادھر تک ہی رہ رہا ہے. تو یہ تو یہاں ہمارے حق میں گواہی دے گا. حق میں گواہی کب دے گا کہ اللہ یہ پڑھتا تھا مجھے، اس نے اس کے مطابق کوشش کی تھی، اس نے لگایا، اس نے سکھانے کی کوشش کی، اس کی جتنی استطاعت تھی اس نے کرنے کی کوشش. اور ہم سب کو پتہ ہے ہماری استطاعت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم جو اس کے اوپر لگاتے ہیں وہ اتنا سا ہے، ذرہ نمک کے برابر، جو ہم چٹکی بھر نمک ڈالیں بس دل کیا. تو یہ ہم جو اس کو پڑھے گا، اس کو سیکھے گا، اس کے ساتھ وقت لگائے گا، اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ قبر میں بھی آتا ہے کہ جیسے سورہ ملک اس کے بارے میں آتا ہے، یہاں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو اس کا نور ہوگا، آگے آیتوں میں آتا ہے کہ اس کا نور، اور کئی علماء کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، کہ جو نور ہوگا اس کا، یہ اس کے آگے 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 چل رہا ہوگا، اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا کہ تم نے کیسے کرنا ہے. اور کئی روایات میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی ساتھی بن کے آئے گا، جو انسان نے قرآن کے ساتھ دوستی کی ہوگی، قرآن کو سمجھا ہوگا، قرآن پہ وقت لگایا ہوگا، تو یہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تھا. تو یہ کیسے ہوگا، یہ واللہ یہ وہ اس میں متشابہات میں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب آپ زندگی میں اس کو اپنا ساتھی بناتے ہو، سمجھتے ہو نا، آپ کو یہ کہیں نہ کہیں سے کانوں میں پڑ جائے گا نا، کہیں آپ غلط بھی کر رہے ہوگے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی آیت آپ کے کو بچانے کے لیے کانوں میں ضرور پڑ جائے گی کہ یہ مت کرو. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے کہ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، یہ بات سمجھ آئی کہ تم اب یہ کام کس نے کرنا ہے، یہ تم نے کرنا ہے. اب ہمیں دعویٰ بڑا ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے. اب اللہ کے نبی کا جو کام ہے وہ کرو گے تو تمہاری محبت نظر آئے گی نا. وہ سب پیدا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. دیکھیں، اور جتنے لوگ اتنی رائے، اب یہاں پہ جتنے لوگ ہیں سب کی اپنی اپنی رائے ہے، ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا ہے، ہر ایک کے ادب، ہر ایک کی ہر چیز کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد ساتھ آپ نے یہ جو ذمہ داری ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین، اب یہ جو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے اس میں بتانے کا بھی طریقہ بھی وہی ہو جو اللہ کے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ان چیزوں کو کیسے بتایا. ایسی نہیں کہ اب آپ کہیں مجلس میں ہیں اور ایک کوئی آپ وہاں پہ ٹونٹ کر دیں. اب مہندی کے فنکشن پہ بھی آپ گئے، آپ کھانا بھی پورا کھا رہے ہیں، سب کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کہیں پہ جا کے آپ دوسروں کو باتیں بھی پوری سنا رہے ہیں. یہ نہیں کرنا. اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے حکمت کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، اور اگر جیسے اپنے گھر میں کرنی ہے تو پہلے جیسے آپ نے دنیاوی کوئی بات منوانی ہو،
تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے بڑا خدمت بھی کریں گے, بڑا پیار بھی کریں گے, بڑا کچھ بھی کریں گے کہ یہ میری دین کی بات ہم کریں گے, اچھا اٹھو نماز پڑھ لو, اٹھو. دین کے معاملے میں ہماری ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, دین کے معاملے میں ہمیں جلالی ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. تو کیا بچے پھر آپ سے نفرت نہیں کرتے ہیں, آپ ماں باپ ہیں, آپ بہن بھائی, آپ سے نفرت نہیں کریں گے, وہ اللہ کے دین سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. یکون الرسول علیکم شہیدا, اور ہو جائے رسول تم پر گواہ. اب قیامت والے دن سب اپنی اپنی امت کے ساتھ, اپنی اپنی ان کے ساتھ آئیں گے, اور ہم لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کا, جس نے بھی امت محمدی میں کام کیا ہوگا, اللہ کے نبی ان کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے, کہ اس بندے نے یہ اپنی زندگی اس تعلیمات کو, کس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی ان پر گواہ بن جائے. اور اللہ کے نبی دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے بھی پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا, تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. ہاں اب یہ ہم پہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو اس پر جس پر تھے آپ. اب یہ بات جو اس دن کہہ رہے تھے سمجھ نہیں آئی, وہ یہ تھا کہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو, مطلب یروشلم جو بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا تھا نا آپ کا, نہیں بنایا اس قبلے کو. کیوں؟ تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے, میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں ہی آیت آ جاتی کہ نہیں, مدینہ میں جب چلے گئے تھے تو آپ اب قبلہ کی طرف فیس کر کے ہی اب آپ نماز پڑھیں گے, پہلے ہی آ جاتا. لیکن وہ جو 16 سے 18 مہینے کا ٹائم تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے اس قبلے پہ آپ کو رکھا, اس قبلے کی طرف آپ کو اس لیے نہیں رکھا, مگر کس لیے کہ الا لنعلم, مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون یتبع الرسول, کون رسول کی پیروی کرتا ہے, ممن ينقلب علی عقبیہ, اور اس سے جو پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر. ٹھیک ہے, یہ ایک آزمائش تھی. جب آسان دین آسان ہو تو بہت مزہ آتا ہے کرنے کا, بڑا اچھا, لیکن جیسے ہی ٹکرا جائے اپنے اس سے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, پھر وہ مشکل لگتا ہے. اب یہی تھا ان کے لیے فتنہ کیا تھا کہ مدینہ میں آنے کے بعد وہاں پہ یہود تھے, یہود کے میں نے آپ کو بتایا دل میں کس کی حمیت, اور وہ تھی یہودوں, ان کی سب کی تھی, اور وہ اس کے ساتھ کس کی تھی, یروشلم کی طرف وہ منہ کرتے تھے نا, وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ. تو جب قبلہ چینج کروایا گیا تو کچھ منافقین نے بھی اس پہ یہ کیا بات ہوئی, حالانکہ اس میں بھی بہت زیادہ حکمت ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور بلا شبہ وہ تھا بہت بھاری ان لوگوں پر جنہیں اللہ, مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی. حکم اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھاری تھا, مگر کس پہ, جن کو اللہ نے ہدایت دی, جن کو سمجھ بوجھ تھی. ہدایت کا مطلب جن کو سمجھ بوجھ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اللہ کے نبی نے کیا, وہ بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم سب کا بھی ایک قبلہ ہوتا ہے زندگی میں, کہ جس کی جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے, سینٹر آف دی لائف. میری زندگی کا قبلہ کیا ہے, کہ مطلب میری زندگی کس کے مطابق گھومتی ہے. جو پیسہ کماتے ہیں لوگ, ان کی زندگی, مطلب اگر صرف پیسہ کمانا ہی میری اٹھنا بیٹھنا, خواتین میں بات کر مانا غلط نہیں ہے, لیکن اگر نمازیں بھی نہیں ہیں اس میں, اللہ کا ذکر نہیں ہے, یا جن عورتوں کے لیے گھر ہے, اب اس گھر کو ہی صاف کرتے رہنا, اسی کو ہی پالش کرتے رہنا, اسی کی ڈیکوریشن کا سوچتے رہنا, نمازیں جا رہی ہیں جائیں, گھر ہی تو دے رہنا, نمازیں جا رہی ہیں جائیں, اس کی مطلب یا کچھ معاملات میں اتنا کر دینا, تو کیا ہمارا قبلہ وہ ہے سینٹر آف دی لائف. دنیا میں, پوری دنیا, اور درمیان میں قبلہ کہاں ہے, درمیان میں, پوری دنیا کے درمیان میں ہے خانہ کعبہ. تو ہمارا جو درمیان وہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد ہماری زندگی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جس نے ڈاکٹر بننا ہے, جس نے میوزیشین بننا ہے, ان کی زندگی کس کے مطابق گھومتی ہے, اسی کے مطابق. تو اب آپ دیکھیں کہ میرا سینٹر آف دی لائف کیا ہے, میرا قبلہ کیا ہے. تو اگر تو قبلہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نا, تو اس قبلے کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ آیت پڑھیں تو اس کے بعد اس قبلے کی تبدیلی کریں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے ایمان تمہارا. یہاں پہ مراد یہ تھا کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ کچھ صحابہ کو یہ ہوا کہ ہم جو 18 ماہ تک جو بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے رہے ہیں, تو کیا یہ غلط تھا, یا اس میں ہمیں ثواب نہیں ملے گا, وہ نمازیں ضائع ہو گئیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ ضائع کرے گا ایمان تمہارا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نماز کا لفظ بھی یوز کر سکتے تھے, لیکن یہاں پہ کون سا لفظ یوز کیا گیا, ایمان کا. ہماری نمازیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں, کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ کیا ہم دیکھیں کسی نے بھی اپنے آپ کو ہم بڑا کہیں کہ میں بڑی نیک, میں بڑا دین کا کام کر رہی, بڑی حاجی صاحب ہو گئے, بڑا ہم اچھے ہیں جی,
نماز اللہ نے ایسا کرائٹیریا رکھ دیا اپنے آپ کو جانچنے کا کہ اگر تو تمہاری نماز ٹھیک ہے نا تو تمہیں کسی سے ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں، تم ٹھیک ہو. لیکن اگر تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو خود جائزہ لے تو ہماری نمازیں تو ہمیں پتہ نہیں ٹھیک ہے. کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دنیا داری میں ہم پڑے ہوئے ہیں. دنیا داری میں کن کن چیزوں میں ہم پڑے ہیں؟ ہم نے اس کو پہلے دیکھنا ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میں اپنی نماز کیسے بہتر کر سکتی ہوں، اور اس میں ہم نے کس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کر دی تھی ایسی کہ ان کی نمازیں اور ان کے معاملات اتنے اچھے تھے. اس میں صرف 2-4 چیزیں جو ہے نا وہ آگے رکھوں گی. اس میں سے ایک یہ تھی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دنیا ہے ہمارے دل میں. نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہم بول سکتے ہیں، کسی کو کچھ مانگے دے سکتے ہیں. نفل نماز کا اور حساب ہے، فرض نماز میں تو بالکل ہی آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نماز میں چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ کے نا کس کی طرف آئے؟ اللہ کی طرف آئے. لیکن اگر دل میں دنیا بس رہی ہو نا تو ہمارا نماز میں بھی دھیان کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں ہی ہوتا ہے. یہ کریں گے نماز میں بھی کس میں دھیان ہے؟ اسی چیز میں دھیان ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں نا، اس دنیا کو دل سے نکالنا پڑے گا. وہ نکلے گی کیسے؟ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پتہ کیا چیزیں سکھائی تھی؟ بہت بڑی چیزیں سکھائی تھیں جس نے صحابہ کی تربیت کر دی تھی. جس میں سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک یہ چیز ڈال دی تھی، قناعت. کاف کینچی والا، نون الف عین کے، قناعت پسندی نام سنا ہوگا. قناعت کہتے ہیں تھوڑے میں بھی راضی رہنا. تھوڑے میں بھی راضی رہنا جتنا اس مطابق. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، غزوہ خندق کا آتا ہے، غزوہ خندق پہ آتا ہے کہ نا ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اتنے دن سے بھوکا ہوں اور میں نے کچھ نہیں کھایا. اور انہوں نے اپنی قمیض اٹھائی اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کچھ نہیں کہا اور اپنا کرتا مبارک اٹھایا. 2 پتھر بھاری بھاری باندھے ہوئے تھے. اور کتنے کتنے دن آتا ہے کہ وہ صرف کھجور پہ، اور کہتے صحابیات سے وہ پوچھتے تھے بعد میں کہ آپ نے کیسے گزارا کرتے تھے آپ لوگ. انہوں نے کہا صرف 2 کالی چیزوں پہ، ایک کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. جس دن کھجور اور پانی اور روٹی ایک دن، یہ 2 ٹائم کا کھانا نہیں ایک دن میں کھایا انہوں نے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، کیونکہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا نا. دنیا کی لالچ اتنی ہوتی ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا تو ہم کس میں آتے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز کی حرص لالچ ہمارے اندر اتنا زیادہ حرص اور لالچ ہے کہ ان کے گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا، الا یہ کہ کسی کے گھر سے گوشت آ جاتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے، کوئی دے دیتا تھا تو وہ کھا لیتے تھے. اور کیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ، یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی ہوگی. میں سوچتی ہوں کہ آپ نے بہت حدیثیں بہت سنی ہوں گی کہ ایک پیالہ اور سب کا پیٹ بھر گیا. لیکن کبھی اس اینگل سے آپ نے، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کئیوں نے اس پہ من گڑت کے جی وہ ان کی انگلیوں سے دودھ مبارک نکل رہا تھا. یہ سب جھوٹ ہے. انہوں نے صحابہ کے اندر قناعت ڈال دی تھی. قناعت ان کے اندر، صحابہ کے اندر ایسا کہ راضی رہنا سکھا دیا تھا کہ میرے پاس تھوڑا ہے نا، میں اللہ تیرے سے راضی ہوں، میں مطمئن ہوں کہ ایک پیالہ ہے. اور ہر ایک کو یہ ہوتا تھا، ایک جنگ میں 3 صحابی تھے. ایک صحابی جو تھے نا ان کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کے گئے. انہوں نے کہا میرے دوسرے ساتھی کو ضرورت ہوگی، اس کو دے دو، ان کو پلا دو. وہ دوسرے ساتھی کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس کو پلا دو، اس کو زیادہ. تیسرے کے پاس گئے، وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے، وہ شہید ہو گئے ہوئے تھے. وہاں سے واپس دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. وہاں سے واپس پہلے کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کر دی تھی کہ میں ضرورت مند بھی تھے تو نہیں سوال کیا. سوال کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، میں نماز میں کہتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری مدد چاہتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، لیکن مدد تو میں دنیا سے بھی مانگ رہی ہوں. صحابہ کی ایسی تربیت کر دی تھی اللہ کے نبی نے کہ اونٹ پہ بیٹھ کے، اب ہماری سواریاں آسان ہیں، ٹھیک ہے، بائک پہ بیٹھنا، گاڑی پہ بیٹھنا آسان ہے، اونٹ پہ بیٹھنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے. ایک اگر کسی کے ہاتھ سے تلوار یا کوئی چیز نیچے گر گئی تو وہ پاس سے گزرنے والے کو نہیں یہ کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑانا، یہ نہیں کہتے تھے.
اور ہم تو ایسے سوال کر جاتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسے کر دو، اور ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں، مانگنے والے اللہ کے علاوہ ہم پوری دنیا سے مانگنے والے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کیوں دے گا؟ پھر جو دنیا سے مانگتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا کا ہی کر دیتا ہے کہ اللہ، یہ سچ بات ہے یہ کہ ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ نماز میں پڑھ رہی ہوں، دل میں میرے دنیا سمائی ہے، کہہ رہی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیرے سے مدد مانگ، میں تو نہیں مانگتی، جھوٹ ہے یہ، ہماری تو نمازیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کتنی کی مدد مانگتے ہیں، سوچیں کتنا کہ ہم نے کہا کہ اللہ میرے لیے یہ کر دیں، جیسے ہر معاملہ اللہ کے آگے رکھا ہم نے نہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ کر دو، وہ کر دو، ہمارا ذہن میں کون آتا ہے؟ منگتے بنے ہوئے ہیں ہم ہر چیز میں۔ آپ دیکھیں کہ کہیں پہ کچھ بٹ رہا ہو تو بھی ہم منگتے ہیں، کہیں پہ کچھ دے رہا ہو تو بھی۔ صحابہ ضرورت مند ہوتے تھے، ضرورت مند وہ کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقے ہوتے تھے، فاقوں پہ ہوتے تھے، وہ ان کے بچے نہیں تھے، ان کی فیملیز نہیں تھیں، لیکن انہوں نے سب کے اندر، میں کہتی ہوں اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی، اور صحابہ کی بھی کیسی کہ حضرت ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے۔ جب کہا نا جنگ میں ضرورت تھی کہ کون مدد کرے گا اللہ کی، وہ پورے گھر کا، انہوں نے کہا آپ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا نبی چھوڑ آئے ہیں بس۔ حضرت عمر آدھا گھر کا سامان لے، اور اللہ کے نبی کی اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ آٹے کی وہ چکی پیس کے چھالے پڑے ہوئے، اور وہ کہہ رہی کہ اللہ کے نبی مجھے خادمہ دے دیں اب، اور وہ بھی تب جب مکہ فتح ہو گیا، جب فرمانی ہو گئی، مکہ فتح، سب کچھ آپ کے انڈر ہے، ان کی بیٹی کے ہاتھ میں کیا پڑے ہوئے ہیں؟ چھالے پڑے ہوئے ہیں کام کر کے، بچے ان کے بھی چھوٹے تھے، اور وہ کہہ رہی کہ مجھے خادمہ دے دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ ان کو بس بقدر ضرورت اتنا رزق دے جتنا ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا جتنا ملے گا نا یہ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک وادی سونے کی بھی مل جائے نا تو انسان کہے کہ مجھے دوسری مل جائے تو وہ کہے تیسری مل جائے۔ یہ انسان کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ اب آپ اپنا جائزہ لیں، کیا اللہ نے جو مجھے دیا کیا میرے پاس وہ کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی میرے اندر حسرت اور لالچ اتنا ہے کہ میں دوسروں کو دیکھتی رہتی ہوں، منگتی بنی ہوئی ہوں، پھر بھی میرے اندر وہ حسرتیں وہ جاگ رہی ہیں، ان کو جتنا جلدی دبا دیں۔ اب سوچیں میں اتنی اس چیز سے ڈسٹرب رہی کہ اللہ کے نبی کے پاس تھیں، اور اللہ کے نبی نے اپنے تھی، یہ نہیں تھے اپنے لیے خادم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا سوال کرتا تھا دے دیتے تھے، لیکن اپنی بیٹی جو جنت کی سردار ہے، خواتین کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ کیوں کہ میری بیٹی، انہوں نے حضرت فاطمہ کو مثال بنایا، رول آف ماڈل، مثال بنایا۔ اگر انہیں عیش و عشرت اور یہ سب کچھ مل جاتا، صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دل میں بھی آتا تھا، انہوں نے کہا کہ اب تو ان کا دل کرتا تھا جیسے بادشاہوں کی وہ ہوتی ہیں نا، وہ اب ہمارا تو اتنا مقام ہے، اتنا ہے تو ہمیں بھی۔ تو اللہ کے آگے آپ سورۃ الاحزاب میں اور اگلی آیات میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو چھوڑ دو، یہ جتنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک وہ خرچ مقرر کیا ہوا تھا، اگر جاتے تھے اپنی ازواج مطہرات کے گھر نہ ڈسٹرب کرتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے، سب کچھ خود کرتے تھے، اگر کچھ مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا تو کچھ بھی نہیں، روزہ رکھ لیتے تھے۔ ہمارے دل، ہمارا نفس سیر ہی نہیں ہے تو ہماری نمازیں کیسے صحیح ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی۔ اور وہ سب بانٹ دیتے تھے، سب بانٹ دیتے تھے، آتا تھا اتنا آتا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ گھر میں کچھ رکھا ہو۔ اور ایک دفعہ نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی جلدی میں گھر بھاگ کے گئے، اتنی جلدی نماز کے بعد، صحابہ نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، وہ کہتے کچھ مقدار میں کسی نے ایسے سونا پڑا تھا تو میں نے کہا یہ صدقہ کر دوں، اتنا بوجھ پڑتا تھا یہ۔ اور ہم پہ، ہمارے تو تجوریاں بڑی ہوں، فیوچر سے وہ ہمیں پتہ ہو کہ میرے پاس یہی ہے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ میں صدقہ دوں گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک تم دو گے، ایک وہ جو دانہ ہوتا ہے نا سٹے کا، آپ ایک دانہ دیتے ہو تو کتنے آپ کو واپس، ایک بیج ڈالتے ہو کتنا آپ کو، اللہ زمین سے ہی سیکھ لو کتنا واپس ملتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں ایک دو گے، اللہ تمہیں کتنا، اور اگر دنیا میں چاہیے دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، اور آخرت کے لیے محفوظ کرنا چاہیے جو بھی ہمیں، کہ اللہ ہی میرا آخرت کے لیے محفوظ کر لے۔ لیکن ہمیں تو اگر ہم دیں بھی، اول تو دینے کا اللہ کے راستے میں دل نہیں کرتا، اگر دیں بھی تو وہ کیا ہے۔ تو یہاں سے صحابہ کی نمازیں اور ان کی تربیت اس لیے ہوئی تھی، میں پڑھی تھی، اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ اتنی بھوک لگی تھی کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا اور میں لیٹا ہوا تھا، تو ابو بکر صدیق آئے تو میں نے نا ان سے ایسے آیت کا مطلب اور باتیں وغیرہ کی نا، آیت کا مطلب پوچھا، میں کہا یہ مجھے شاید کچھ آفر کرا دیں کہ میرے پاس ہے، چلاؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں۔
सहाबे सूफ़ा जो थे ना वो मस्जिद नबवी में ही रहते थे और वहीं पे कुछ दीन सीखते थे और सिखाते थे, स्टूडेंट्स थे वो एक तरफ रहते थे। उनमें हज़रत अबू हुरैरा भी थे। फिर हज़रत उमर आए तो उन्होंने उनसे भी पूछा कि शायद क्योंकि वो इतने मस्जिद में जो रहते थे, कहते मुझे इतनी भूख लगी थी, कुछ भी नहीं था, मैंने हज़रत उमर से कुछ पूछा, लेकिन उन्होंने भी मुझे ना पूछा, क्वेश्चन किया दीन से रिलेटेड, लेकिन सवाल नहीं किया कि मुझे बड़ी भूख लग रही है या मैंने पेट पे पत्थर बांधा है। सवाल करना इतना नापसंदीदा है, इतना सख्त नापसंदीदा है कि साहबा सवाल ही नहीं करते थे। अल्लाह के नबी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने नबी वसल्लम से बात की तो कहा, नबी वसल्लम उनका चेहरा देख के समझ गए, चेहरा देख के पहचान। उन्होंने कहा चलो आओ मेरे साथ। घर आए तो वहाँ पे उन्होंने कहा बताया कि ऐसे एक प्याला जो दूध है ना, एक प्याला दूध आया किसी की तरफ से ना, गिफ्ट आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सदक़े का होता था ना वो भी दे देते थे, जो गिफ्ट होता था वो भी दे देते थे, लेकिन उसमें से खुद भी थोड़ा सा ले लेते थे। अब नबी वसल्लम ने वो प्याला पकड़ा और हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि सहाबे सूफ़ा के सब स्टूडेंट्स को बुला लो। और हज़रत अबू हुरैरा कहते कि मेरे दिल में आया कि मुझे इतनी भूख लगी हुई है, एक प्याला है तो ये तो ऐसे सब वो हो जाएंगे। तो कहते फिर सबको बुलाया, सब ने पिया, एक ने पिया, फिर दूसरे ने पिया, फिर तीसरे ने पिया, फिर एंड पे अबू हुरैरा उन्होंने कहा अबू हुरैरा बाहर अब तुम और मैं रह गए हैं। तो अबू हुरैरा कहते हैं जी रे या रसूल अल्लाह। तो उन्होंने कहा तुम पियो, तो उन्होंने पिया, उन्होंने कहा और पियो और पियो। कहते मैं फुल हो गया था कि जो कनात करता है ना अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देता है थोड़े में भी। फिर अल्लाह के नबी ने भी उसमें से पिया। अब सोचो, मैं कहती हूँ इतने इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि हमें समझ नहीं आती, प्यास नहीं लगेगी। तो यहाँ पे भी आप समझो ना कि दुनिया में भी जिसको कनात करनी आ जाती है ना, या अल्लाह मैं तेरे थोड़े में भी राज़ी। और हमारे पास थोड़ा नहीं है, हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी हुई हैं, हमारे किचन हर चीज़ से फूल है, हमारे पास सब कुछ है। जो नहीं है ना, जो दूसरों को देख के हमारी हसरतें जाग रही हैं या सोशल मीडिया पे देख देख के उसको सोच सोच के हम अल्लाह ताला से शिकवे करते हैं। हालांकि एक दिन हमारे सरों पे क्या छत नहीं है? अल्लाह ताला ने छतें तो दी है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो बेही पे भी सड़कों पे सो रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। कितने ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास घर वाले नहीं हैं, कितने ऐसे हैं। लेकिन हमें अपने पास मिली नेमतों की, अपना खुद को जो मिला हुआ किसी भी चीज़ की हमें कदर नहीं है बढ़ती। तो ये बात हम कह रहे थे कि नमाज में हम क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो अपने आप से ये कहें कि मैंने आइंदा के बाद अल्लाह तेरे सिवा किसी से सवाल नहीं करना। अगर बहुत मजबूरी हो तो वो भी आता है। एक दफ़ा आप कह सकते हैं इवन इस सिचुएशन में कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा केस हो जाए कि नामुमकिन है कि आपने किसी से कोई मदद मांगी है, एक दफ़ा कह सकते हैं, 2 दफ़ा कह सकते हैं, तीसरी दफ़ा आपने नहीं कहना। इसका मतलब ये कि आप क्या फिर आपका तवक्कुल ख़त्म है, कि इसका मतलब ये कि तुमने उस बंदे को ही अपना मददगार समझ लिया है कि वही तुम्हारी मदद करने पे कादिर है। देखें खुददारी जो है ना इस दुनिया में हदीस है ये कि अल्लाह के नबी ने कहा मालो दौलत जो है ना, मालो दौलत इंसान को अमीर नहीं करती। अमीर वो है जो गनी है। गनी कौन होता है? गनी के भी 2 मतलब होते हैं। एक गनी वो होता है जिसको अल्लाह ताला ना कनात दे, जिसको अल्लाह ताला दिल गनी कहा है अल्लाह ताला ने, जिसको अल्लाह ताला दिल का गनी कर दे। एक गनी अमीर को कहते हैं, एक गनी वो है जो दिल का गनी है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। ये हर एक का नहीं होता। दिल इतने से चुनने से साइज एक ही है, अंदर इतने से है। दिल बड़ा है, मतलब दिल बड़ा देने वाला दिल है, उसका दिल गनी है। तीसरा वो गनी होता है, जो गनी वो होता है जो बेपरवाह हो, जिसको अल्लाह ताला गनी कर दे, जो दूसरों से बेपरवाह हो कि इसने क्या पहना है, इसके पास क्या है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे पास अल्लाह तूने जो दिया मैं उस पर राजी हूँ। जो मेरी तकदीर में मैंने अपना नाम नहीं खुद रखा, मैंने खुद को बनाया नहीं, मैंने अपनी शक्ल नहीं खुद बनाई, अपने सर के बाल, मुंह के दांत, कोई चीज़ नहीं खुद की, अपने रिश्ते नहीं, अपने माँ बाप अपनी मर्जी से चुने हैं, बहन भाई चुने हैं, कोई नहीं अपनी मर्जी से चुना, औलाद अपनी मर्जी की चुनी है, कुछ नहीं चुना। तो या अल्लाह फिर हम ये जो इतनी सी चीज़ में हमें ऑप्शन दी है ना, उसमें हमारी ये ख़त्म ही ना हो। और मैं इसको क्या नाम दूँ इसको कि हमारे शिकवे शिकायतें इन पे हमारी ख़त्म ही ना हो। ना शुक्रिया है ये। और सबसे पहला लफ्ज़ हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कर हम क्या रहे हैं आम जिंदगी में? ना शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह पूरी नमाज इस तरह है, ठीक है। और रुकू में हम क्या करते हैं, किसके आगे झुकते हैं? सजदे में हम किसके आगे झुकते हैं? लेकिन हकीकत में हम किसके आगे झुके हुए हैं? दुनिया के आगे झुके हुए हैं हम। रुकू और सजदा जो है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस है कि अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी के आगे नहीं झुकूंगी।
اور جھکتا کون نہیں ہے؟ جو تو دوسروں کا عام زبان میں وہ کہتے ہیں جو کسی کا کانا ہونا وہ تو دوسرے کے آگے وہ بول نہیں سکتا حق بات، دوسرے کو سچ بات نہیں بول سکتا کہ بھی میں اس کا وہ کانا ہوں جس کو کہتے ہیں. لیکن جو بندہ حق بات کرنے والا، سچ بات، زندگی میں سچائی کے ساتھ چلنے والا، اس کو حق بات کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں حق بات کرنے سے کیوں اتنی شرم آتی ہے کہیں پہ، یا کیوں آپ سوچیں کیوں آتی ہے؟ ہم کیوں کہیں پہ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم حق بات نہیں کر سکتے، ہم غلط ہوتے دیکھیں، جھوٹے ہوتے ہیں. یہ بات رشتوں کا لحاظ آ جاتا ہے، رشتوں کا بھی لحاظ آ جاتا ہے کہ یہ ہم سے روٹھ نہ جائے، ناراض نہ ہو. تو اس میں دیکھیں نا، بات یہ ایک تو حکمت سے کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ حق بات کرنے والے ہوتے ہو نا، جب آپ خود سچے ہوتے ہو نا، تب آپ کی زبان سے سچ نکلتا ہے. ورنہ جب آپ خود نہیں ہو نا، ٹھیک نہیں ہو، میں خود ٹھیک نہیں ہوں نا، تو یہ توفیق میرے سے کیا ہی نہیں جائے گا. میں کسی کو کیا وصیت کروں گی، یا میں کسی کو کیا آواز کروں گی، یا کیا نصیحت کروں گی؟ جھنجھوڑتا ہو، ضمیر جھنجھوڑنا. اور ورنہ کہ اگر ہماری امت وسط بنایا ہے اللہ نے، کام کیا دے دیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. لیکن یہ اللہ کا بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا جو ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اللہ کے نبی کا صحیح والا، ہم کہتے ہیں نا بڑی ہمیں ادب بڑا ہے، کتنا ادب ہے اللہ کے نبی کا، کتنی تعظیم ہے. میرا بچہ، آپ کا بچہ آپ کی بات ہی نہ مانے اور کہے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے تو اپنی امی سے بڑا پیار ہے، میں بڑا ادب کرتا ہوں، لیکن آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ کہ میں نہیں کرنا، تو پھر یہ کیا پیار ہے اور کیا ادب ہے؟ میں بڑی عاشق رسول ہوں، مجھے بڑی تعظیم کرتی ہوں میں اللہ کے نبی سے، مجھے بڑی سچی محبت ہے، لیکن میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتی. عمل کچھ بھی نہیں ہے. اب ماں باپ کا بات ہی نہ مانے تو آپ ماں باپ کو اچھے لگیں گے؟ ویسے آپ سب کو کہیں مجھے بڑا پیار ہے، آئی لو یو امی، آئی لو یو ابو، مجھے بڑی تعظیم ہے، میں بڑا ادب کرتی ہوں، تو ایسے ہی ہے. ہاں، تو عمل میں نظر آنا چاہیے، یہ چیز ہے. اب یہ آج کے لیسن میں سے کیا سمجھ میں آئی ہے؟ قناعت کی پریکٹس نا، یہ کلاس میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جگہ بھی کے معاملے میں بھی جی. اور اگر اب جیسے میری بات سنیں، کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ ہو تو بھی، یا کوئی چیز کسی کو مل رہی ہے تو سوال نہیں کرنا، یہ مجھے دے دیں، یہ اس کو دے دیں، یہ اس کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کے ساتھ ان کے بھی تو بچے تھے نا، ان کے ساتھ بھی تو فیملیز تھی نا. لالچ نکالنا ہے کہ حالانکہ ہمیں اپنے لیے نہیں ہوتا، میں مانتی ہوں کہ اپنے لیے نہیں ہوتا، جو اپنے بچے ہوتے ہیں نا، ہم سب کی اولاد ہے جن کی اللہ نے ایسی محبت سے اتنا کیوں کہا ہے کہ یہ غلط بھی کی طرف بھی ہمیں لے جاتے ہیں. وہ کیا کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مانگنا کس سے؟ سب سے پہلے اللہ سے. کوشش کرنی ہے کہ میں بندوں سے سوال نہ کروں کہ یہ مجھے دے دو، یہ میری مدد کر دو، یہ مجھے ایسے کر. کوشش کرنی ہے خود. ہاں، اللہ یہ کہ آپ کو لیسن سمجھ نہیں آ رہا وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر وقت کے سوالات کرنا، ہر وقت مانگتے رہنا، یا اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں سے مانگتے رہنا، یہ چیز ختم کر دیں، پھر ہماری نماز ٹھیک ہوگی. جب آپ مانگتے بننا چھوڑیں گے نا، ہم سب چھوڑیں گے، پھر ہم پھر کس سے مدد مانگیں گے؟ پھر آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے میں بھی مزہ آئے گا کہ اللہ میں تو سب سے پہلے تیرے یہاں مانگنا ہے، تو پہلے اللہ سے، پھر آپ آئیں گے اس طرف بندوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور کس چیز میں کہ دنیا کے آگے نہیں جھکنا. میں یہ بات کر رہی تھی کہ دنیا کے آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں. دنیا کے آگے نہیں جھکنا. نماز پریکٹس ہے، یہ جو ہم 5 وقت کی نماز کیوں اللہ نے رکھی ہے؟ 1 وقت کی بھی تو کافی تھی. وہ کیوں کہ بار بار ہم بھول جاتے ہیں، بار بار ایک ریمائنڈر ہو. یہ جو خالی ہاتھ، اب میں یہ اس طرح نماز پڑھ سکتی ہوں ہاتھ میں یہ ریموٹ پکڑ کے، پین پکڑ کے، کوئی چیز پکڑ کے. میں مثال کے طور پہ میرے کوئی بڑی اچھی چیز ہے، مجھے بڑی پسند ہے، نہیں، یہ ہتھیلیاں اللہ نے خالی رکھوائی ہیں. کیوں؟ اللہ اکبر. کہ یہ دنیا یہ ایسے خالی ہاتھ ہے، سارا یہ جو دنیا خالی ہاتھ، جس کے لیے گھر کے لیے اتنے پریشان ہیں نا ہم کہ پتہ نہیں یہ کام نہیں ہو رہا. نماز میں کیا ہے؟ یہ کر لوں، وہ کر لوں. مریں گے نا، آپ سے بہتر کرنے والے اور بہتر کریں گے، بہتر کریں گے. جن آدمیوں کو دیکھا گیا نا کہ وہ کاروبار کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، کوئی خدا یاد نہیں ہوتا، وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی سیٹیں سنبھالنے والے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. جن عورتوں نے اپنے گھروں کو اتنا سر پہ چڑھایا ہوتا کہ میرے گھر کا نظام تو کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا، یا میرے بغیر تو کچھ، یہ غلط فہمی ہے جن کو ہم پالتے ہیں. آپ کے بغیر بھی سب کچھ بلکہ بہتر چلے گا، آنے والے بہتر آئیں گے. اس لیے اپنے آپ کی یہ جو ہے نا کہ جن چیزوں کے لیے ہم اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ کے دین کو قبلہ بنانا ہے، اس کو پرائیورٹی بنانا ہے، اللہ کو پرائیورٹی بنانا ہے، باقی سب کو پیچھے. سب سے آگے کون ہے؟ جتنی بھی آتی ہے. اور 5 وقت کی حاضری، میری ابھی نماز ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نے حاضری نہیں چھوڑ دی.
وہ سکھائے گا کون مجھے؟ وہ اللہ خود ہی سکھا دے گا. لیکن دل میں تو ہو کہ میں خالی ہاتھ یہ خالی ہاتھ کھڑی ہوں, یہ دنیا میرے پیچھے چھوڑ دی ہے, خالی ہاتھ چھوڑ کے یہ ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ دنیا میں کسی کبھی اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو کبھی کہیں عدالتوں میں اللہ تعالیٰ لے کے جائے, کبھی ٹی وی میں ہی دکھائے, کبھی نہ لے کے جائے, لیکن عدالتوں میں جو ججوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا اتنے ادب سے, بالکل ادب سے, اور وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ کھڑے کیا آپ وہاں پہ ایسے چودھری صاحب بن کے کھڑے نہیں ہو سکتے, اور وہاں پہ ایسے کسی بھی ایٹیٹیوڈ میں نہیں کھڑے ہو. تو کہاں کائنات کے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہو تو ہمارا کبھی دوپٹہ اور یہ تو ہمارا رویہ ہی نہ سیریس ہو پا رہے ہوتے, تو کہاں کائنات کے رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کی تمیز ہی نہ ہو. یہ چیز اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کریں کہ ہمیں کھڑے کیسے ہونا ہے اس رب کے سامنے, ساری دنیا ایک الگ کر کے میں کھڑی کس کے سامنے ہوں مجھے یہ تو پتا ہو, اور اللہ اکبر کر کے. اور جب رکوع میں جانا ہے یہ یہاں پہ تو جو قرآن انشاءاللہ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے قرآن سکھا دے, کہا کریں نماز میں بھی کہیں کہ اللہ مجھے جتنا آتا ہے نا میں اتنا پڑھی, حاضری نہ چھوٹے. 5 وقت کی اگر نماز ہے نا تو یہ اٹینڈنس تو مسٹ ہے, باقی تو بعد میں آتا ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں آتا ہے کہ آپ اس کو بہتر کیسے کرتے ہیں. حاضری نہیں چھوٹنی چاہیے, فجر ظہر عصر جتنی آتی ہے جیسے آتی ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے. اس میں دیکھیں روزے کی معافی ہے, روزے کی معافی ہے, اگر آپ بیمار ہیں نا آپ کو معافی ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, باقی ساری چیزوں میں آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن نماز میں اگر آپ بیمار ہیں نا وہ معافی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. صرف اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق ایک بہت لاڈلی ہے, وہ خواتین ہے, وہ انشاءاللہ جب میں کبھی فیمیلز پہ بات کروں گی نا اور قرآن کے حقوق پہ سورۃ النساء میں آپ کو تب بتاؤں, صرف ان کے سے اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے کہ ان کے ریسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیریڈز میں ہمیں نماز بھی معاف کی ہے, اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہے وہ صرف پیریڈ. اس کے علاوہ بیمار ہوں آپ, کسی بھی حالت میں ہوں آپ, نماز کی معافی نہیں ہے. اور اگر کوئی سویا رہ جائے اور آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ نے اٹھتے ساتھ پہلے باقی کام چھوڑ کے سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے. کہیں آپ نماز بھول گئے اور آپ کو یاد آ گیا تو باقی سب چھوڑ کے پہلے وہ نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. نماز کی میں یہ پھر بتا رہی ہوں حاضری کی معافی نہیں ہے, وہ آپ جتنی آتی ہے. اب یہ کوئی یہ کہ مجھے تو ابھی آتی نہیں ہے تو میں پڑھا ہی نہ, آپ کو جتنی آتی ہے جیسے آتی ہے نا ویسے کر, نیت تو خالص ہو کہ اللہ میں تیرے آگے کھڑی ہوں, اب آگے تو مجھے سکھا دے, وہ خود ہی رب سکھا دے گا انشاءاللہ. جس نے بولنا ہمیں سکھا دیا, ہم بول سکتے تھے دنیا میں جب آئے ہیں, کس نے کیسے اس رب نے بولنا سکھا دیا, زبان نے کی گرہ کھول دی, ہم ہماری بات دوسروں کو سمجھا لیتے ہیں, ہم یہ کر دیا. تو نماز کیا ہے, اللہ اکبر کہہ کے آپ نے یہاں پہ ہاتھ باندھنے ہیں, اس کے بعد رکوع اور پھر سجدہ. رکوع اور سجدے میں کیا ہے کہ دنیا کے آگے نہیں ہم جھک رہے, ہم کس کے آگے جھک رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں. اور آج کے سبق میں سے اور کیا سبق نا سامنے پڑا ہوا ہے, تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. پہلے حکم ہے کیوں ایسا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا رہے گا پوری نماز میں, کھانا تمہارے دماغ میں رہنا, تو تم پہلے کھانا ہی کھا لو, بعد میں تم نماز پڑھو. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے اتنے ہی چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں, صرف اتنے چند لقمے کہ جو مجھے انرجی دے سکیں اور میں اپنے کام کر سکوں. ہم کیا کھاتے ہیں, ہم پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں. جو قرآن اور حدیث میں دیکھا جائے تو وہ مومنوں کی نہیں کافروں کی صفات میں آتا ہے کہ وہ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں. جو مومن ہوتے ہیں نا ان کے لیے کیا ہے کہ صرف اتنے چند لقمے جسے کمر سیدھی رہے. جب آپ کے چند لقمے کھائیں گے آپ کی ہیلتھ ایشوز بھی کم ہوں گے. جب آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو نہ نماز صحیح, نماز میں بھی کیا نہیں صحیح کہ نہ آپ کا اس طرح نماز میں خشوع نہ خضوع, ایک تو سستی اتنی آ رہی ہوتی ہے, گر رہے ہوتے ہیں اور گرتے پڑتے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے اپنی سب سے پہلے حلال, ایک تو حلال ہو, دوسرا صاف ستھرا اور طیب ہو, اور کھانوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا ویسے راضی رہے کہ کھانے کی ٹرائی تو کریں, کوشش تو آئے ان سبزیوں کی طرف, ان چیزوں کا. ہمیں تو اوریجنل ٹیسٹ بھی نہیں پتا کہ کسی سبزی کا کیسا ٹیسٹ ہے. ہم کیا اسے اتنا بھونتے ہیں, اتنا ٹھیک ہے آپ سوٹے کر لیں ہلکا سا آئل ڈال کے, نمک اول تو میں کہتی ہوں نمک بھی اپنی زندگیوں سے بہت کم کر دیں, بہت کم کر دیں. چینی تو چھوڑ ہی دیں اور نمک بھی کم کر دیں, ٹھیک ہے. اور نیچرل چیزوں کی طرف آئیں, جیسے اب لہسن ہے, ادرک ہے, یہ جو سبزیاں ہیں جو اپنے پیچھے بنی اسرائیل کا پوچھا وہ مانگ رہے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی چیزوں سے نوازا ہے. ہم یہ جو اتنا مسالے دار اور اتنا بھنائی والا اور اتنی ان کے ساتھ ہی آپ کے معدے جگر بیماریاں اتنی لگتی ہیں, اس وجہ سے ہم ایکٹیو نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں, اللہ کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں, اپنے گھروں کو بھی لے کے چل رہی ہیں, بڑی اللہ کی ایسی مجاہدہ میں نے دیکھی, اتنی موٹیویشن آتی ہے.
کیونکہ آپ جب لائٹ کھانا کھاؤ گے وہ آپ کو اندر سے لائٹ رکھے گا. جب آپ ہیوی کچھ کھاؤ گے نا اس نے آپ کے اندر وہ آپ کا اندر سارا بوجھ اتر جاتا ہے. اس لیے آپ کے کھانے کا بھی آپ کی نماز پہ اثر ہوتا ہے. آپ کے معاملات کا اگر آپ مانگتے ہو دوسروں سے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کے اوپر راضی رہتے ہو غنی رہتے ہو اس کا بھی. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نماز ہے نا نماز پہ ہم صرف سمجھتے ہیں وضو کر لیا اور نماز پڑھ لیا یہ ہوتا ہے. نہیں, ظاہر اور باطن دونوں کنیکٹڈ ہیں. آپ ایک ظاہری نماز پڑھے ہو اس کا تب اثر آئے گا جب آپ کا باطن ٹھیک ہوگا, آپ کے معاملات آپ کا اندر ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, تو اپنے اپنے مومن کتنی آن سے کھاتا ہے؟ ایک آن سے. اور کافر کتنی آن سے؟ 7 آنتوں سے کافر کھاتا ہے. اور مومن کے ابن آدم کے لیے یا مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو اس کی اتنے چند لقمے جو اس کی اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے. وہ چند آپ دیکھیں وہ کھجوروں پہ بھی وہ سب کتنی دیر زندہ رہے. ہمیں کوئی کہے ہاں ہمارے تو 3 ٹائم کا ہم کہتے ہیں 3 ٹائم کا نہیں کھایا. ہاں اب کھانا کھا لیتے ہیں. ہمیں تو کھانے میں اور ہمیں کھانے میں پیٹ نہیں تو نہیں بھرنا. اب اپنے آپ کو روکے کہ کم از کم آپ پورشن کنٹرول پہ ہیں آج سے, کہ میں نے پورشن کنٹرول میں یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا بن رہا ہے وہی ہے لیکن میں نے کم کھانا ہے. کم کھانے پہ آئیں گے, پیٹ بھر کے نہیں کھانا. جب آپ کم کھانے پہ آئیں گے تو آپ کا میدا جو ہے نا وہ اس چیز پہ جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا وہ جب تک پیٹ بھر کے نہ کھائیں ان کا جو سکون نہیں آتا, سیٹسفیکشن نہیں آتا. اب آپ نے کم کھانا ہے, پورشن کنٹرول. جب آپ تھوڑا کھائیں گے نا تھوڑا تھوڑا 1 دن 2 دن 1 ہفتہ آپ کو لگے گا, 1 سے 2 ہفتے لگیں گے, پھر آپ کا میدا اتنا ہی کھانا چاہے گا کہ جتنا ہے نا, پھر آپ کا وہ خود ہی فل ہونے لگ جاتا ہے, عادت ہو جائے گی. تو اپنے کھانے کو حلال طیب صاف ستھرا, کہ میں اپنی اللہ نے یہاں پہ نماز کو ایمان کہا ہے تو ہمیں اپنے ایمانوں کو بچانا ہے, اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے. یہی تک کہ آج کرتے ہیں.